اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین۔ سامعین اکرام، میں آج میرے ہم سب دوست بیٹھے ہیں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف، جو آج کل بہت ہی زیادہ اہم ہو گیا ہے، اس کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہم لوگوں کے جو رویے ہیں وہ بہت متشدد ہوتے جا رہے ہیں، ہر چیز میں بہت متشدد ہوتے جا رہے ہیں۔ چھوٹی سی مثال سے اگر ہم شروع کریں، سڑک کے اوپر ایک گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے رک جاتی ہے، اشارہ آ گیا اس کے اوپر رک گئی، اس کے پیچھے ایک گاڑی اور آئی، ایک آئی، اب رش ہے تو ایک دم 10 گاڑیاں کھڑی ہو گئی، اشارہ کھلا تو اگلی گاڑی میں ایک مثلا بوڑھا آدمی کوئی بیٹھا ہے، اس نے سٹارٹ کرنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی تو پیچھے والے نے ہلکا سا ہارن، اس سے پیچھے، اور جو بہت پیچھے ہے وہ ہارن کے اوپر انگلی رکھ کے بیٹھ جائیں گے۔ اب میرے خیال میں ایسا ہوتا نہیں، نہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا کہ کوئی بھی شخص سڑک کے اوپر بیٹھنے کے لیے گاڑی سے گھر سے لے کے آیا کہ اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ چوک کے اوپر آیا کہ میں یہاں کچھ دیر آرام کروں اس کے بعد میں گھر چلا جاؤں۔ لیکن یہ جب متشدد رویے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر سری لنکا کا مینیجر کو نہ صرف قتل کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آن کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے اوپر میں بھی قربان، میرے بال بچے بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، اور ہم سب کے سب جتنے ادھر بیٹھے ہیں یا گھروں میں سن رہے ہیں یا جہاں پر بھی کوئی مسلمان ہے، میں تو بلا خوف و تردید کہہ سکتا ہوں جو بھی کلمہ گو ہے وہ سب کے سب فخر سے قربان ہونا چاہیے۔ لیکن ایک چیز کو ہم تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی شخص کو بے دردی سے قتل کر دینے کا نام عشق رسول ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، یہ یہاں تک فرمایا کہ اگر ہم کعبہ شریف کے بارے میں فرمایا اللہ کے پیارے حبیب نے کہ اے کعبہ تو بہت بڑا ہے اور بڑا عظیم ہے، لیکن ایک مسلمان کی آبرو اور ایک مسلمان کی عزت جو ہے وہ تیری عظمت سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک جگہ کے اوپر کہا گیا کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری گویا عالم انسانیت بچا لی، اور ایک جگہ کے اوپر کہا گیا بے گناہ جس نے ایک شخص کی بھی جان لی اس نے گویا پورے عالم انسانیت کی جان لی۔ یہ نہیں کہا کہ کسی مسلمان کی کسی جاندار انسان کی، کسی بے گناہ کی اگر آپ نے جان لے لی اس نے آپ نے اتنا بڑا جرم کیا گویا سب کی جان لے لی۔ میں ایک صرف مثال پیش کروں گا، ہم لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، ریاست مدینہ کے جو والی تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے گورا بھی ایک دفعہ کام جاتا ہے، اور سب سے زیادہ قوانین جس شخص نے دیے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، جن کی سلطنت کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ دور دمشق میں یا کسی اور میں جگہ کا نام بھول رہا ہوں، وہاں پر ایک قتل ہو گیا، اور وہ قتل ایسا ہوا کہ وہ اندھا قتل، یعنی کہ اس کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا کس نے کیا۔ تو آپ کے الفاظ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا، آپ نے فرمایا کہ میں اس شہر کے ہر شخص کو قتل کر دوں گا اگر اس کا قاتل نہ ملا، یعنی کہ ان کے نزدیک ایک بے گناہ شخص کے قتل کے جرم میں پورے شہر کو تو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے قاتل کو آپ معاف کر کے اس کے گلے میں ہار پہنا دیں۔
دیکھیں ہمارے جو آج کے حکمران ہیں یہ ان کی ایک اچھی بات ہے کہ ساری دنیا میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں اور پہلے حکمرانوں نے بھی دیا اور یہ بھی بابانگ دور دے رہے ہیں کہ تم لوگ اگر اپنے ہولوکاسٹ اپنے پیغمبر کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گستاخی کرے اس کو سرطان سے جدا کرنا چاہتے ہو تو ہمارے محبوب آقا کی ناموس ہمارے لیے بھی سب سے قیمتی ہے۔ یہ بڑا واضح پیغام ہے اور ہر شخص کے لیے یہ پیغام ہے۔ اس زمانے میں ایک دفعہ دور دمشق میں یہ کسی اور میں جگہ کا نام بول رہا ہوں، وہاں پر ایک قتل ہو گیا اور وہ قتل ایسا ہوا کہ وہ اندھا قتل، یعنی کہ اس کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا کس نے کیا۔ تو آپ کے الفاظ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا، آپ نے فرمایا کہ میں اس شہر کے ہر شخص کو قتل کر دوں گا اگر اس کا قاتل نہ ملا، یعنی کہ ان کے نزدیک ایک بے گناہ شخص کے قتل کے جرم میں پورے شہر کو تو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے قاتل کو آپ معاف کر کے اس کے گلے میں ہار پہنا دیں۔ دیکھیں ہمارے جو آج کے حکمران ہیں یہ ان کی ایک اچھی بات ہے کہ ساری دنیا میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں اور پہلے حکمرانوں نے بھی دیا اور یہ بھی بابانگ دور دے رہے ہیں کہ تم لوگ اگر اپنے ہولوکاسٹ اپنے پیغمبر کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گستاخی کرے اس کو سرطان سے جدا کرنا چاہتے ہو تو ہمارے محبوب آقا کی ناموس ہمارے لیے بھی سب سے قیمتی ہے۔ یہ بڑا واضح پیغام ہے اور ہر شخص کے لیے یہ پیغام ہے کہ میرے آقا کی جو ناموس ہے اس سے بڑھ کر اس دنیا میں اس کائنات میں کوئی چیز نہیں کہتی۔ میرے ماں باپ قربان، میرے بچے قربان، میرے سب بچوں کے ماں باپ قربان اور ہم سب کی خاندانوں کے خاندان قربان، لیکن کہیں پر یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے اوپر الزام لگا کے اس کو نہ صرف قتل کر دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، اس کی نسلیں مکا دی جائیں اور کوئی اور بدلہ کسی اور بدلے سے لے لیا جائے۔ اور یہ اسی انتہا پسند رویے کو فائدہ اٹھاتے ہوئے لبرلز کہہ رہے ہیں کوئی بات ہوئی 395 کو ختم کر دو۔ بھائی 395 کو ہم کیوں ختم کر دیں؟ 395 کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی اس میں نبی سے مراد ہمارے نبی نہیں ہے، اس سے مراد ہے کوئی بھی عالم میں آج تک جتنے بھی نبی اترے ہیں، بھلے عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، کوئی کلمہ گو ہو، غیر کلمہ گو، کوئی شخص، اور ان سب کے مذہبی چیزوں کی